السلام علیکم گریڈ 4 میں آپ کی اردو کی آن لائن ٹیچر ہوں. تو آپ اپنی کتاب کے پیج نمبر 23 پر آئیں. ہمارا جو عنوان زیر بحث تھا وہ ہے صحت و صفائی، جس کی ہم نے پڑھائی کی تھی پچھلے لیکچر میں. تو آج ہم اس کی مشق کریں گے اور اس کی مشق میں ہے سوال جواب. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے پہلا سوال کہ صحت مند رہنا کیوں ضروری ہے. اس کا آنسر کیا ہوگا کہ صحت مند ہم کیوں رہتے ہیں. ہم صحت مند چست رہنے کے لیے رہتے ہیں. اور اس کے بعد صفائی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور صحت مند رہنے سے ہم ہر جو مشکل کام ہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. تو ہمارا دوسرا سوال ہے صاف رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. صاف رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صحت مند رہتے ہیں، ہم اچھے لگتے ہیں. اور جبکہ یہ بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. صفائی ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے. تو ہمیں اپنی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنے گھر کی، اپنے گلی محلے کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کویسچن نمبر 3، کھانا کھاتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس کا کیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. پھر اگلا جو کیا ہے کہ کھانا چبا چبا کر کھانا چاہیے. پھر جب کھانا ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ہے ہمارا کہ کھانا کھاتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. کویسچن نمبر 4، کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرنا چاہیے. جیسے کہ اسامہ نے بتایا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ یا ہر کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. پھر اگلا ہے کویسچن نمبر ہمارا 5، پرہیز کرنے کا کیا مطلب ہے. پرہیز کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے جو ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. ہمیں اپنی اچھی صحت کے لیے گندی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جیسے کھٹی میٹھی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، بس جو ہماری صحت کے لیے اچھی چیزیں ہوں گی ہم نے وہ کھانی چاہیے. اگلا سوال، بیماری میں پرہیز کیوں ضروری ہے. بیماری میں پرہیز کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ ہم جلدی صحت یاب ہو جائیں. بیماری میں ہمیں وہی کھانا کھانا چاہیے کہ جو ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمیں پرہیزی کھانے کھانے چاہیے، ہمیں میڈیسن وقت پر لینی چاہیے. اور ان سب کا فائدہ کیا ہے کہ ہم جلدی صحت یاب ہو جائیں. اگلا سوال، خوش اور چاق و چوبند رہنے کے کم از کم 2 فائدے لکھیے. کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں یا چست ہوتے ہیں کہ اس کے 2 کم از کم فائدے لکھنے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم اپنا کام خود کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کہ ہمارا جو مشکل کام ہے وہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کے 2 فائدے ہیں خوش رہنے کے، اس کے کہ ہم اپنا جو بھی کام ہے وہ خود کر سکتے ہیں. اگر ہمیں کوئی کام مشکل لگتا ہے، لیکن اگر ہم صحت مند ہوں گے، ہم میں اتنی طاقت اور پاور ہوگی کہ وہ ہم کام کر لیں، تو اس کا فائدہ ہی ہے. اگلا سوال دیکھیں، آپ صاف رہنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں. کم از کم 5 باتیں لکھیے. یہ اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ صاف رہنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھتے ہو. اپنے دانت صاف کرتے ہو، آپ کپڑے صاف ستھرے پہنتے ہو، روز نہاتے ہو، یا جو بھی کرتے ہو آپ اپنی روٹین میں اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے دن میں کتنی دفعہ منہ دھوتے ہو. پھر نماز پڑھنے کے لیے آپ جب وضو کرتے ہو اس سے بھی ہماری صفائی ہوتی ہے. تو ان سب کا آپ نے لکھنا ہے کہ آپ صاف رہنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھتے ہو. ان میں سے آپ نے 5 باتیں لکھنی ہے. اگلا سوال دیکھیں، آپ کیا کیا سیکھنا چاہتے ہیں. کوئی سے 2 کام لکھیے. جیسے کہ ہم نے پڑھائی میں دیکھا تھا، جو اسامہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرنا سیکھنا ہے، اس کے علاوہ گھوڑا چلانا سیکھنا ہے. پھر اس کے بابا کہتے ہیں کہ اگر تم بڑے ہو جاؤ گے تو میں آپ کو گاڑی چلانا بھی سکھاؤں گا. تو اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ ان میں سے کون سے کام خود کرنا چاہتے ہو یا سیکھنا چاہتے ہو اپنے بابا سے، اپنے بھائی سے، جو بھی ہیں.
تو یہ ہو گیا ہمارے سوال جواب جو تھے کہ صحت مند رہنا کیوں ضروری ہے، چست رہنے کے لیے، صاف رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ہم صحت مند رہتے ہیں، کھانا کھاتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور ہمیں کھانا چبا چبا کر کھانا چاہیے، اور جب کھانا ختم ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر ہے کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر پرہیز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پرہیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں ہمیں ان کو نظر انداز کرنا چاہیے، ان کو نہیں کھانا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر اگلا سوال تھا بیماری میں پرہیز کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہم جلدی صحت یاب ہو جائیں، زیادہ جلدی ہم بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ پھر تھا کہ خوش و چاق و چوبند رہنے کے کم از کم 2 فائدے لکھیں۔ یہ کیا تھا کہ آپ ہر مشکل کام بھی جلدی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جو اپنا کام خود کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارا سوال تھا کہ آپ صاف رہنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ نے 5 باتیں سوچ کر لکھنی ہے کہ آپ جب اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہو تو آپ کون کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کرتے ہو۔ پھر ہے کہ آپ کیا کیا سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی سے 2 کام لکھیے۔ آپ گاڑی چلانا سیکھنا چاہتے ہو، گھوڑ سواری کرنا سیکھنا چاہتے ہو، تیرنا سیکھنا چاہتے ہو، جو بھی آپ سیکھنا چاہتے ہو وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ تو اب آ جائیں ہمارے کوسچن نمبر 2 پہ۔ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ نیچے ہے صحت، چاق و چوبند، شکر، حفاظت، مشکل۔ تو صحت کا کیا جملہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ چاق و چوبند کا کیا ہے کہ صحت اچھی ہو تو انسان چاق و چوبند رہتا ہے یا خوش رہتا ہے۔ پھر اگلا جو ورڈ ہے شکر، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور نمبر ہے کہ حفاظت، ہمیں اپنے دانتوں کی، اپنی صحت کی اور اپنی سب چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور ہمارا جو آخری ورڈ ہے مشکل، مشکل کیا ہے کہ اگر انسان کی صحت اچھی ہو تو وہ مشکل کام بھی آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو یہ ہیں آپ کے 5 جملے، جس کے جملے میں نے آپ کو بنا کر بھی بتائے۔ آپ اس کے علاوہ بھی آپ جملے سوچیں اور اس کے جملے بنائیں۔ تو آپ نے اپنے جو ہوم ورک کرنا ہے، آپ کے کچھ سوالات ہوں گے آپ کے اسائنمنٹ میں اس سے ریلیٹڈ، تو آپ نے ان کا ہوم ورک کرنا ہے اپنے اسائنمنٹ میں اچھے سے اور اچھی ہینڈ رائٹنگ میں۔ تو یہ تھا ہماری آج کی مشق صحت و صفائی کی، جس کے اندر ہم نے اپنے سوال جواب کیے، اس کے بعد ہم نے جملے دیکھے کہ آپ جملے کیسے کر سکتے ہو، میں نے آپ کو جملے بنا کر بھی سکھائے۔ آپ نے ان جملوں کے علاوہ اور بھی ورڈز دیکھنے ہیں، ڈھونڈنے ہیں اس پڑھائی میں سے، اور اس کے جملے بھی بنانے ہیں، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ تو ہم اب ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔